السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے معاذ اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں معاذ اسلم یوٹیوب چینل۔ دوستو، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ خوشی اور غم دونوں ہی اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ اللہ پاک جب ہم مسلمانوں سے خوش ہوتے ہیں تو خوشی عطا کرتے ہیں، جبکہ غم یا تکلیف اللہ پاک کی ناراضگی یا ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک معاذ اسلم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، امریکہ میں مسیسپی ریور میں سیلاب آیا تھا۔ یہ 2019 کا آنے والا سیلاب خطرناک ترین سیلاب میں سے ایک تھا۔ جنوری 2019 میں آنے والا یہ سیلاب امریکہ کی تاریخ کا سب سے بدترین سیلاب تھا، جس نے تقریباً 14 لاکھ لوگوں کو متاثر کیا تھا، جبکہ 43 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ نیو یارک ٹائمز نے تو اس خطرناک سیلاب کو 2019 کا خطرناک ترین سیلاب قرار دیا تھا۔ لیکن پاکستان میں آنے والا یہ سیلاب امریکہ کے 2019 میں آنے والے سیلاب کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ دوستو، ہمارا ملک پاکستان دنیا کے خوبصورت ممالک میں شامل ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران صرف اپنی جیبیں بھرنے کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں۔ دوستو، محکمہ موسمیات ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو دنیا کے ہر ملک میں لازماً ہوتا ہے، جس کا کام ملک کے کلائمیٹ پر نظر رکھنا ہوتا ہے۔ دوستو، سیلاب کوئی راتوں رات نہیں آ جاتا، بلکہ کلائمیٹ ڈپارٹمنٹ مہینوں پہلے ہی اپنی حکومتوں کو پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے فلاں فلاں علاقے خطرے میں آ سکتے ہیں۔ اس ملک کی حکومت علاقوں کو خالی کروا لیتی ہے تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو سکے۔ پر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسا ہوا ہی نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے گھر بہہ گئے، جانور بہہ گئے، ہر طرف قیامت کا سما تھا۔ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو اور یہاں پر بسنے والے لوگوں کی مدد فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ سب بھی ایک بار کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ دوستو، سیلاب کوئی راتوں رات نہیں آ جاتا۔ اس کے آنے کی 3 اہم وجوہات ہوتی ہیں اور ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو بارشوں کا مسلسل ہونا یا پھر گلیشیئر کا پگھلنا اور آخر میں سونامی کا آنا۔ پاکستان میں اس وقت بارشوں کا مسلسل ہی سیلاب کا باعث ہے۔ دریاؤں، ڈیمز کے اوور فلو ہونے کی وجہ سے آبادیوں میں گھس کر کئی گاؤں پکے مکانات کو تباہ و برباد کر کے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ پر اس مشکل وقت میں پاکستانی افواج بغیر کسی تفریق کے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اس لیے ہی پاکستانی فوج دنیا کی 5ویں شاندار فوج میں سے ایک ہے۔ پاکستانی قوم اس برے وقت میں اپنے دوسرے متاثرہ بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہے۔ ملک میں دیگر ویلفیئر کیمپس بھی منعقد ہوئے ہیں، جس میں JDC، جماعت اسلامی، دعوت اسلامی اور دیگر سیاسی پارٹیز بھی اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، جبکہ ابھی بھی ہمارے ملک کی فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ صرف اور صرف فوٹو شوٹ میں مصروف ہے۔ اللہ پاک سے گزارش ہے کہ ہمیں دیانتدار حکمران اور نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہی اس ملک کی حکومت کو عطا فرمائے، آمین۔